آج میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں، امت کو جن مسائل کی آج ضرورت ہے اس پر ڈسکس بھی ہو، اس کے لیے لائے عمل بھی تیار کریں۔ لوگ آ کر کے آج یہ مسائل ضرور رکھیں۔ دیکھیں آج محرم کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اس کو آپ میری تنقید نہ سمجھیں اور نہ ہی میں کوئی گستاخ ہوں۔ میں مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدائشی شہدا ہوں۔ الحمدللہ ہمیں ہمارے گھروں سے یہ گٹھی میں پلائی ہوئی محبت ہے، لیکن محرم کے آتے ہی جتنا ایکٹیو ہمارے محلے ہوتے ہیں سارے جگہ پر، ایک جگہ 51 دیگ کھچڑا بنا ہے، دوسری جگہ کمپٹیشن میں 100 دیگ کھچڑے بنائے، 51 دیگ 100 دیگ، ٹھیک ہے پکاؤ کھلاؤ، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کھلانا ثواب ہے۔ کس کو کھلانا؟ پیٹ بھرے ہوئے کو کھلانا؟ یہاں تو حال یہ ہے جو خود گھر میں کھا کھا کر موٹے ہو چکے وہی کھچڑا کھانے بھی آ گئے۔ کوئی ایسا بندہ تو ہمیں نظر نہیں آیا جس کے گھر میں ایک روٹی بھی نہیں ملتی اور وہ آ کر کے کھا گیا ہو تو اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے۔ غربا اور مساکین کو کھلانا بہت بڑا ثواب ہے۔ سرکار غوث پاک نے تو فرمایا میں نے ساری نیکیاں الٹ پلٹ کر دیکھ لیا، صرف 2 نیکیاں ایسی نظر آئی جو رحمان کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھ دیا ہے، فرماتے میں نے ساری نیکیاں چھان کر دیکھ لی، 2 نیکیاں جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، ایک بھوکوں کو کھلانا، دوسرا ننگوں کو کپڑا پہنانا۔ لیکن یہ شرط بتائی کہ بھوکوں کو کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ جو غربت اور افلاس کی وجہ سے کھا نہیں پاتا۔ میرے اس کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر لوگ کھچڑا نہیں کھا سکتے، تبرک نہیں کھا سکتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی کھائیں، سارے لوگ کھائیں، لیکن میرے عزیزو ہمارا کل اثاثہ لا کر کے کیا انہی ساری چیزوں پر ہی خرچ کرنا ہے؟ امت کے لیے ایسے مسائل ہیں، پورے محلے میں گھوم پھر کر کے ہم دیکھ لیں، ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے کوئی ایسا کوچنگ سینٹر نہیں ملتا جہاں پر غریب بچوں کو پڑھا کر کے IAS یا IPS تک کی تعلیمات دی جا سکے، اس کے لیے کوئی سوچتا بھی نہیں۔ اور نہ ہی کوئی ایسا ادارہ ملتا ہے محلوں میں کہ بچہ ہمارا اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے تو ساتھ میں چل کر کے حافظ قرآن بھی بن جائے، ڈھونڈ کر کے نکالو، نہیں ملتے۔ ہماری لاکھوں کی ایک مشت رقم جو ہے صرف ہمارے ایک وقت کے کھانے میں چلی جاتی ہے، ایک وقت کے کھانے میں آپ کو یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، جب مسائل بہت زیادہ ہیں تو جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے اس پر اپنی انرجی خرچ کرنا چاہیے، اس پر ڈسکس بھی ہو اور اس کے لیے عمل بھی ہو۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اسرائیل کی ایک پرائم منسٹر لیڈی رہ چکی ہے، اس کا ایک انٹرویو ایک پترکار نے، ایک صحافی نے لیا تھا، جس کو بعد میں چل کر کے کئی سالوں کے بعد لیک کیا گیا۔ اس نے انٹرویو میں جو پوچھا تھا اس لیڈی سے جو پرائم منسٹر تھی اسرائیل کی، کہا کہ آپ کی بہت بڑی مخالفت ہو رہی ہے کہ آپ ایک ایسی پالیسی پر عمل کر رہی ہیں جس سے پورا ملک جو ہے آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہے، پارلیمنٹ کے جتنے ممبر ہیں وہ آپ کے لیے اتفاق نہیں رکھتے، کیا بات ہے؟ کہا یہ وہ دور تھا جب اسرائیل میں کرائسس تھے، مال کی کمی تھی، لوگوں کے ہاں بزنس نہیں تھا، تجارت نہیں تھی اور جاب نہیں تھے۔ اس وقت جو پرائم منسٹر ہے وہ اسلحات کی ڈیل کر رہی تھی، ڈیفنس کے سامان اسلحے خرید رہی تھی اور اس پر سگنیچر ہو رہے تھے، ایگریمنٹ بن رہے تھے، تو پارلیمنٹ کے بہت سارے لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ آج ضرورت کس بات کی ہے اور تم کیا کر رہی ہو؟ کھانا پانی ان کو نہیں مل رہا ہے، ان کو کھانے پانی کا انتظام کرواتے، نہ کہ تم جو ہے ڈیفنس کے ہتھیار خریدتی۔ اس خاتون نے کہا سب کی مخالفت جھیل لیا لیکن مجھے جو کرنا تھا میں کر گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، رکو دوست رکو، ابھی جسٹ محرم آنے والا ہے، اور کیا آپ بھی محرم میں چکن کھاتے ہیں، گوشت پلاؤ کھاتے ہیں، کھچڑا بنا کر سبھی لوگ کو کھلاتے ہیں؟ تو کیا یہ سب جائز ہے یا حرام ہے؟ آپ سب سے پہلے مفتی سلمان اظہری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر لیں کہ محرم میں کیا کھچڑا پلاؤ کھانا جائز ہے یا حرام ہے؟ کیا آپ ایسا کام کیوں ضد پر کر رہی ہیں
सुनो मेरे अजीजों, वो यहूदन है, यहूदी, इजराइल की रहने वाली, और प्राइम मिनिस्टर वो कहती है मैं ये काम जो कर रही हूं, इस काम में मैं इंस्पायर हूं, बहुत ज्यादा मुतासिर हूं तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मुसलमानों के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कहा वो कैसे? कहा कि उन्होंने जिंदगी में जो इस्लामिक सल्तनत स्टैब्लिश कर दी मदीना तैयबा में, हालात उनके भी उस वक्त ऐसे थे कि एक खजूर पर उनके सहाबा पूरा दिन गुजार लेते थे, गुठली चूस करके रह जाते थे, एक प्याला दूध का मिल जाता तो 10 लोग पी लेते थे। और वो कहती है मैंने उनकी तारीख पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी है, जिस दिन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ उस दिन उनकी बीवी के घर हजरत आयशा सिद्दीका के घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। जिस दिन हुजूर पाक का इंतकाल हुआ उस दिन चिराग जलाने का तेल भी नहीं था। वो ऐसी सादी जिंदगी तो गुजार गए, लेकिन वो खातून कहती है चिराग जलाने के लिए तेल तो नहीं था, लेकिन सबसे कीमती और सबसे अजीम उस जमाने के 9 तलवारें उनकी दीवार पर लटकी हुई थी। गोया कि उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मैसेज दिया था कि खाना एक वक्त का खाकर निगल लोगे, दूसरे वक्त फिर भूख लगेगी, दूसरे वक्त का खा लोगे, तीसरी भूख फिर लगेगी, लेकिन तुम्हारे लिए उम्मत के डिफेंस के लिए जो चीज चाहिए थी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त की जरूरत को महसूस करके पहले से मैसेज दिया था। वो इजराइली यहूदन कहती आज मेरा ये अमल हो सकता है 40 साल बाद आने वाली मेरी कौम देखकर फख्र करेगी कि हमारे लिए कितनी महफूज पनाहगाह ये बना करके चले गए। मेरे अजीजों, मैं तारीफ के लिए नहीं कह रहा, बात ये कह रहा हूं, ये होती है कौमों की तामीर। आज हम तो खिचड़ों में रहे, खिचड़ा नाजायज नहीं है, खाना चाहिए, अच्छा है, घर में बनाओ, जब मन करे खाओ, लेकिन उसके लिए अपने लाखों रुपए की लागत मोहल्लों में इस तरह से तकसीम करके खत्म कर देना। हाँ, उसको हक बनता है वो हलवा भी खाए, खिचड़ा भी खाए, लेकिन साथ में उम्मत मुस्तफा के मुस्तकबिल के लिए इमारत भी खड़ी करे, उसको यह हक बनता है। मेरे अजीजों, मुझे एक बात याद आती है, हमारे एक उस्ताद, उनकी ये सोच थी, वो मिसाल के तौर पर मैं अर्ज कर रहा हूं, हमारे एक साथी ने हमारी शिकायत की कि हज़रत जो कपड़े पहनना है सारे तलबा को, उसके अलावा एक्स्ट्रा ये कपड़े पहन लेता है मेरे बारे में। कहा ये सदरी पहन लिया या जैकेट पहन लिया, कहा जो स्टूडेंट्स तलबा पहन रहे हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा ये। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं सबको बराबर देखना चाहता हूं, किसको क्या पहनना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने एक जुमला कहा था उनको शिकायत करने वालों को, कहा इसकी तरह 4 सफ़े सबक तू भी सुना दे और तू भी ऐसी कपड़े पहन ले। हाँ, अगर किसी काम में तुम पूरे उतरे हुए हो और दूसरा तुम्हारी दीगर जरूरियात भी पूरी कर रहे हो तो कोई मसला नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप बड़ी बड़ी नियाजें करें, लेकिन उस वक्त जब उम्मत की मुस्तकबिल की जरूरियात पूरी हो रही हो फिर खाना भी खिलाएं, देगें भी चढ़ाएं, अच्छा है, उर्स भी करें। यहां हालात तो ये है कि हम यतीमी की हालत में आ गए हैं आज। मियां कितने तो ऐसे हमारे मुसलमान कपल्स हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर क्रिश्चियन स्कूल के बाहर खड़े करते हैं और